ویلکم بیٹا، السلام علیکم۔ ڈیٹ 9 بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے 1965 کے انتخابات۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 1962 میں پاکستان کا دوسرا آئین بنا، تو 1962 کے آئین کے نفاذ کے یعنی اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنی اپنی سرگرمیاں شروع کر دی۔ یعنی کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے بعد جو پارٹیز آتی ہیں وہ ساری جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ تیز کرتی ہیں۔ اب مسلم لیگ کی جو پرانے رہنما تھے انہوں نے کیا کیا، اپنی پارٹی کا ایک کنونشن یعنی ایک اجلاس بلایا۔ اب جو پارٹی کی سرکردہ رہنما تھے یعنی جو بڑے لیڈرز تھے ان میں ایک نام تھا چودھری خلیق الزمان کا، جو کہ زیادہ قابل ذکر تھا۔ اب جو کنونشن تھا یعنی جو مسلم لیگ کے لوگ جو تھے، اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں ایوب خان کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ایوب خان کو جو ہے وہ مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا جائے۔ لیکن کیا تھا کہ یہ جو فیصلہ تھا مسلم لیگ کی جو تمام اراکین تھے ان سب کو منظور نہیں تھا، یعنی کچھ کو منظور تھا اور کچھ کو منظور نہیں تھا۔ اچھا، اس کا رد عمل کیا ہوا کہ میاں ممتاز دولتانہ نے پارٹی کونسل کا اجلاس ڈھاکہ میں طلب کیا کہ جب کنونشن میں کہا گیا کہ ایوب خان کو جو ہے وہ مسلم لیگ کا صدر مان لیا جائے تو یہ سب لوگوں کو منظور نہیں تھا۔ تو پھر اس کے سلسلے میں کیا ہوگا، میاں محمد دولتانہ جو تھے انہوں نے ممتاز دولتانہ صاحب نے کیا کیا، انہوں نے پارٹی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا، اور ڈھاکہ میں جب انہوں نے اس کو طلب کیا تو کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ آدھے جو تھے وہ مسلم لیگ جو تھے وہ صدر ایوب کے حق میں تھے کہ اسے مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا جائے، اور آدھے جو تھے اس کے فیور میں نہیں تھے۔ تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ مسلم لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو اس میں سے ایک کا نام کنونشن مسلم لیگ اور دوسری کا نام کونسل مسلم لیگ رکھ دیا گیا۔ یعنی مسلم لیگ جو تھی جو پاکستان کی نمائندہ جماعت تھی، جو بہت محنت کے ساتھ مسلمانوں کے وفاد کے لیے صرف جو کام کر رہی تھی اور جو جسے پاکستان حاصل کیا، وہ جو پارٹی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کا نام جو تھا وہ کنونشن مسلم لیگ رکھا گیا اور دوسری کا نام کونسل مسلم لیگ رکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ پھر صدارتی انتخابات ہوئے، صدر کے لیے انتخابات ہوئے، اور انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ ہو رہا تھا قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کے ساتھ۔ 1965 کے جو انتخابات تھے اس میں صدارتی انتخابات تھے، ان صدارتی انتخابات میں ایوب خان کا مقابلہ جو تھا وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ حزب اختلاف کی تمام جماعتیں جو کہ اس فیور میں تھی کہ صدر ایوب کو جو ہے مسلم لیگ کا صدر نہ بنایا جائے، وہ جتنی بھی تھی وہ ساری اپوزیشن میں آ گئیں۔ وہ جتنی بھی جماعتیں تھیں ان سب نے کیا کیا، فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ اور ان جماعتوں میں ایک تو کونسل مسلم لیگ تھی، جو کنونشن مسلم لیگ کے لوگ جو تھے وہ ایوب خان کو مسلم لیگ کا صدر بنانے کے لیے تلے ہوئے تھے، جبکہ جو کونسل مسلم لیگ کے لوگ تھے وہ صدر ایوب خان کو مسلم لیگ کا صدر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان جماعتوں میں نمبر 1 پہ کونسل مسلم لیگ، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی، تیسرے نمبر پہ عوامی لیگ، چوتھے نمبر پر نیشنل عوامی پارٹی شامل تھی۔ یہ وہ پارٹیز تھی جو کہ مس فاطمہ جناح کی فیور میں تھی۔ اور ان انتخابات میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے گورنر نے، اب یہ خود دیکھیں کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا بیٹا کہ بی ڈی ممبران کے ذریعے الیکشنز ہوئے تھے، یعنی جو بیسک جمہوریت کے جو اراکین تھے 80,000، جو بعد میں 120,000 جس کی کر دی گئی تھی تعداد، ان لوگوں کے ذریعے الیکشن ہوا۔ تو پھر وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا کہ 20 کروڑ عوام کی جگہ 80,000 یا 1,20,000 لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دبانا آسان ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، انتخابات میں مغربی اور مشرقی پاکستان کی گورنر، ظاہر سی بات ہے گورنر جو بی ڈی ممبران ہے وہ گورنروں کے ہی انڈر رہتے ہیں، تو گورنر نے کھلا بنیادی جمہوریت کے اراکین کے علاوہ حکومتی مشینری کو مس فاطمہ جناح اور ایوب خان کے حق میں استعمال کیا۔ کہ اس وقت جو صدر ایوب خان تھے وہ تھے بھی پاور میں، کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے،
اس لحاظ سے بھی وہ گورنمنٹ میں ان تھے. اس کے علاوہ جو گورنرز تھے وہ بھی انہی کے انڈر، جو بیسک ڈیموکریسی کے لوگ تھے، جو بی ڈی ممبران تھے وہ بھی گورنروں کے انڈر تھے، اور گورنر سارے جو تھے وہ ایوب خان کے انڈر تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو بنیادی جمہوریت کے اراکین ہیں اور اس کے علاوہ جو حکومت کی مشینری ہے اس کو ایوب خان کے حق میں استعمال کیا اور مس فاطمہ جناح کے اگینسٹ استعمال کیا. اچھا، ان تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقیت کینڈوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ فاطمہ جناح جو ہیں الیکشن ہار گئیں اور ایوب خان جو تھے وہ ونر قرار پائے. اور ان انتخابات کے جو نتائج تھے، کہتے ہیں کہ مستقبل میں جو ان کے نتائج تھے وہ بہتر ثابت نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ اس میں یہ تھا کہ اگر مس فاطمہ جناح جیت جاتی تو شاید ہمارے ملک میں جمہوری نظام جو تھا وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا. تو 1965 کے انتخابات جو تھے بیٹا، اس میں ایوب خان جو تھے ان کی مقابلے میں مس فاطمہ جناح تھی جو قائد اعظم کی بہن تھی، لیکن ایوب خان جو تھے وہ گورنمنٹ میں ہونے کی وجہ سے اور بی ڈی ممبران اور مشینری کو، گورنمنٹ کی مشینری کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے حق میں استعمال کیا اس کو، اور مس فاطمہ کے خلاف اس کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے ایوب خان تھے جو الیکشن جیت گئے 1965 کے اور وہ صدر منتخب ہوئے، اور محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی وہ الیکشن میں ہار گئیں. تو یہ تھے بیٹا ہمارے 1965 کے انتخابات جن کے بارے میں آپ کو بتایا. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.